بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے، باب نمبر 11 یعنی سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ 14 سال بعد دسمبر کی ایک یخبستہ صبح تھی۔ دھند نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، جیسے ہر چیز کسی دھندلے خواب کا حصہ ہو۔ درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹہنیاں شبنم سے بھیگی ہوئی تھیں اور لان کی گھاس پر نرمی سے پڑی اوس چمک رہی تھی۔ ہلکی سی دھند فضا میں تیر رہی تھی، جیسے ماضی کے کچھ بکھرے ہوئے لمحے جو کبھی واضح دکھائی دیتے اور کبھی دھند میں گم ہو جاتے۔ عبدالحنان ایک پرانے طرز کی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں حال میں نہیں ماضی کے کسی دھندلے دریچے میں جھانک رہی تھیں۔ زندگی کے بیتے سال، گزرے لمحے، پرانے دوست، بچھڑی ہوئی محبتیں، سب ایک ایک کر کے اس کی یادوں کے پردے پر ابھر رہے تھے۔ کتنے لوگ اس کی زندگی میں آئے، کتنے چلے گئے، اور کتنے وہ خود چھوڑ آیا تھا۔ وہ سب کچھ سوچ رہا تھا، ایک ایسی سوچ میں ڈوبا ہوا جو سردی کی اس ٹھنڈی صبح میں اس کے اندر تک گرمائش بھر رہی تھی۔ تبھی گھر کے اندر سے کسی نے آواز دی، عبدالحنان، ایک اور کپ چائے بنا دوں؟ وہ چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں بنا دو، ذرا گرم ہو۔ کچھ دیر بعد پلوشا ایک کپ چائے لے کر آئی اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ عبدالحنان کے ہاتھ میں تھمایا اور خفگی سے بولی، یہ تیسرا کپ ہے، کتنی چائے پئیں گے آپ؟ عبدالحنان نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھایا اور ہلکی سی چسکی لی۔ تو کیا ہوا بیگم صاحبہ، چائے ہی تو ہے، کون سا ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہوں کہ گلا خراب ہو جائے گا؟ پلوشا نے مصنوعی غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، جیسے کہ آج دوپہر امار کی آئس کریم کھاتے وقت خیال آیا تھا۔ عبدالحنان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میں نے اس سے چھینی تھوڑی تھی، اس نے خود دے دی تھی، اور تمہیں تو پتہ ہے میں چیزیں ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ پلوشا نے سر جھٹکا اور مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، 3 سال کے بچے کی چیز لے کر خوش ہو رہے ہیں، افسوس کی بات ہے عبدالحنان۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ٹھنڈی ہوا ہلکے ہلکے درختوں کی پتوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ پھر اچانک پلوشا بولی، آپ کو پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ عبدالحنان نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، پھر ایک لمحے کو رک کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں جانتا ہوں، آج ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ پلوشا نے ہلکے سے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا؟ ہاں؟ عبدالحنان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور گہری سانس لے کر بولا، پتہ چلتا بھی کیسے؟ تمہارے ساتھ وقت گزارنا اتنا خوبصورت تھا کہ لمحے پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ پلوشا نے نظریں چرائیں، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں ہاں، سب یاد ہے، پہلے تو محبت بھی مجھے ہی ہوئی تھی، آپ تو بڑے مغرور بنے پھرتے تھے۔ عبدالحنان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تو کیا ہوا، مجھے بھی کچھ وقت بعد ہو ہی گئی تھی محبت۔ یاد ہے یونیورسٹی کے آخری سمیسٹرز میں تمہیں دیکھ کر کیسا کنفیوز ہو جاتا تھا، پھر کتنی مشکلوں سے تمہاری خالہ کو منایا، سب کچھ کیا تھا تمہارے لیے۔ پلوشا کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، اور اب 12 سال ہو گئے۔ محبت شاید وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن کم نہیں ہوتی۔ عبدالحنان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے پیچھے سے دھندلا سا سورج جھانک رہا تھا۔ ہاں، محبت وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، شاید پہلے جیسی شدت نہ رہے، لیکن اس میں ایک گہری مٹھاس آ جاتی ہے، ایک اطمینان جو کسی اور احساس میں نہیں ہوتا۔ پلوشا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہی کافی ہے۔ اگلا دن ہوا میں ہلکی خنکی تھی، مگر عبدالحنان کو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ محبت کی حرارت سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ دسمبر کی یخبستہ صبح تھی۔ دھند نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، جیسے وقت خود کو تھامے کھڑا ہو۔
عبدالحنان لان میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ چائے کی بھاپ دھیرے دھیرے سرد ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی، بالکل ویسے جیسے وقت کے ساتھ کچھ یادیں مدھم ہو جاتی ہیں مگر دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہیں۔ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ زمانہ کب کا گزر چکا تھا جب وہ جذباتی اور حساس ہوا کرتا تھا۔ وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خاندان بھی۔ پلوشا اور عبدالحنان کی ازدواجی زندگی خوشگوار تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا عبدالمنان جو 11 سال کا ہو چکا تھا، اس کے بعد 8 سالہ یشفا اور سب سے چھوٹا 3 سالہ عمار۔ ان بچوں کی کلکاریاں گھر میں زندگی کا احساس دلاتی تھیں۔ ان کی ہنسی، ضدیں، شرارتیں اور معصوم باتیں عبدالحنان کی زندگی کو مکمل کر چکی تھیں۔ فواز صاحب اور اسمارہ بھی اسی گھر کا حصہ تھے۔ اب وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے مگر ان کی محبت اب بھی کم نہ ہوئی تھی اور سب ایک بھرپور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کی مستیاں، ہنسی مذاق اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس گھر کو جنت بنائے ہوئے تھیں۔ لیکن عبدالحنان کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی تھے جو صرف اس کے دل کی گہرائیوں میں دفن تھے۔ کچھ دن پہلے اسے محمد سمیع کی وفات کی خبر ملی تھی۔ وہ لمحہ ایک جھٹکے کی طرح آیا اور گزر گیا۔ تکلیف ہوئی تھی مگر وہ وقتی تھی۔ وہ زمانہ بیت چکا تھا جب جذبات اس پر حاوی ہوتے تھے۔ کہاں کھو گئے آپ؟ پلوشا کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں کھینچ لیا۔ وہ چونک کر مسکرایا اور بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ میں کیسا ہوتا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں۔ پلوشا نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور شرارت سے بولی، ہاں دیکھ رہی ہوں، پہلے جوان اور خوبصورت ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ اب تو آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑنے لگے ہیں۔ عبدالحنان نے مصنوعی ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور کچھ؟ پلوشا نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا، پہلے تو آپ کو دیکھ کر ہی میری سانس رک جایا کرتی تھی، اتنے ہینڈسم، اتنے کیوٹ ہوا کرتے تھے، اور اب تو انکل انکل لگنے لگے ہیں۔ عبدالحنان نے کہا لگایا اور چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا، محترمہ، اگر میں انکل لگنے لگا ہوں تو آپ بھی آنٹی بننے جا رہی ہیں، تیار رہیں۔ پلوشا نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا مگر اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ زندگی بدل گئی تھی مگر محبت اب بھی وہی تھی۔ شاید پہلے جیسی شدت نہ رہی ہو مگر ایک مضبوطی، ایک اطمینان ضرور آ چکا تھا، ایک ایسا احساس جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عبدالحنان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ دھند میں لپٹا ہوا لان ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ سامنے گلاب کی کیاری میں پانی کی ننھی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سرد ہوا کے جھونکے ہلکے ہلکے درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ پلوشا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، جانتے ہو، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے مگر کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے میری چائے سے محبت اور تم سے۔ عبدالحنان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے وہ کوئی پرانی یاد سوچ رہی ہو۔ کیا ہوا؟ عبدالحنان نے نرمی سے پوچھا۔ پلوشا ہلکی سی مسکرائی، بس ویسے ہی یاد آ رہا ہے کہ کیسے ہم یونیورسٹی میں چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ کیفیٹیریا میں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا، وہ تمہاری شاعری سننا، اور وہ دن جب تم نے مجھے پہلی بار کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ ہاں، اور یاد ہے جب تمہاری خالہ ہماری شادی کے خلاف تھیں، کیسا کیسا سمجھایا تھا انہیں کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پلوشا ہنسی، ہاں، اور وہ دن جب تم میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے اور خالہ نے تمہیں اتنی دیر تک چائے کے بہانے بٹھائے رکھا کہ تمہارا صبر جواب دے گیا تھا۔ عبدالحنان نے کہا لگایا، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، لیکن دیکھو آج 14 سال بعد ہم یہاں ہیں، 3 بچوں کے والدین، ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ پلوشا نے اس کے
کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ محبت اب بھی وہیں موجود ہے، بس پہلے جیسے الفاظ میں نہیں، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں، خاموشی میں اور مسکراہٹ میں۔ عبدالحنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ باہر مزید گہری دھند ہو رہی تھی، مگر اندر ایک عجیب سی گرمی تھی، محبت کی گرمی، جس نے وقت کے ساتھ مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ زندگی واقعی بدل چکی تھی، مگر محبت وہ اب بھی وہیں تھی، پہلے سے زیادہ گہری، پہلے سے زیادہ حسین۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا، گھر کے صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند اپنی چمک بکھیر رہا تھا اور درختوں کی پتیاں ہلکے ہلکے سرسرا رہی تھیں۔ اندر سے بچوں کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ عبدالحنان اور پلوشہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پلوشہ نے عبدالحنان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ عبدالحنان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ہم یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتے تھے، اور آج ہم ایک مکمل خاندان ہیں۔ پلوشہ نے ہلکا سا کہا لگایا، ہاں، اور یاد ہے جب تم کہتے تھے کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گے، اور میں کہتی تھی کہ دیکھنا تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ عبدالحنان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور پھر تم جیت گئی، جیسے ہمیشہ جیت جاتی ہو۔ پلوشہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، تو پھر مان لو کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ عبدالحنان نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر کہا، سمجھدار نہیں، ضدی۔ دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اسی لمحے اندر سے بچوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عبدالمنان، یشفا اور عمار کھیلتے کھیلتے باہر آ گئے۔ عمار دوڑتا ہوا عبدالحنان کی گود میں چڑھ گیا۔ بابا، بابا، یشفا نے میری گاڑی توڑ دی، عمار نے روتے ہوئے شکایت کی۔ یشفا نے جلدی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ٹوٹ گئی تھی۔ پلوشہ نے نرمی سے دونوں کو دیکھا۔ اچھا اچھا، اب کوئی نہیں روئے گا، کل ہم نئی گاڑی لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ عمار نے فوراً خوش ہو کر سر ہلایا اور عبدالحنان کے گلے لگ گیا۔ عبدالحنان نے مسکراتے ہوئے پلوشہ کی طرف دیکھا۔ یہی ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی، یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، یہ محبت بھرے جھگڑے اور یہ بے انتہا خوشی۔ پلوشہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی یاد رہتی ہیں۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، بچے اب بھی ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اور عبدالحنان اور پلوشہ کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت جھلک رہی تھی، وہی محبت جو برسوں پہلے شروع ہوئی تھی اور وقت کے ساتھ مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ تو دوستو، یہاں پہ باب نمبر 11 جو کہ سیکنڈ لاسٹ باب یا پارٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اس کا لاسٹ پارٹ سب سے طویل ہوگا میرے خیال سے، کم از کم وہ 35-40 منٹ کا بن جائے گا۔ تو ملتے ہیں اس کے ساتھ، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے لاسٹ باب کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ نگہبان۔